انا مدینۃ العلم والی بابوہا۔ میرے کریم آقا کا فرمان، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ کائنات میں نبیوں کا علاوہ سلونی کا دعویٰ ممبر پہ کھڑے ہو کے صرف علی نے کیا ہے اور کسی نے نہیں کیا۔ وہ دعویٰ کیا تھا؟ پوچھو جو کچھ پوچھنا ہے، علی ادھر ہی کھڑے ہو کر جواب دے گا۔ تو یہودیوں کے کچھ قافلے آئے، یہودی کچھ اکٹھے ہو کر آئے، سوال لے کر آئے پوری تیاری کے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ علی نے اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے، اتنا بڑا دعویٰ کر چکے ہیں، دیکھتے ہیں جواب بھی دیتے ہیں یا نہیں۔ وہ پوری تیاری کے ساتھ آئے، پھر کہنے لگے کچھ سوال ہمارے ہیں، کچھ آپ کے ہیں، کچھ گزری ہوئی باتیں ہیں، کچھ آپ کی شریعت میں سے ہیں، دیکھتے ہیں آپ جواب دے سکتے ہیں یا نہیں۔ میرے مولا علی پاک نے فرمایا پوچھتے جاؤ، کیا پوچھنا ہے؟ وہ کہنے لگے وہ ایک کیا ہے جس میں کبھی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا؟ حضرت علی پاک نے فرمایا وہ ایک اللہ ہے جس کا کبھی کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا۔ کہنے لگے وہ دو کیا ہے جس کا تیسرا نہیں؟ فرمایا وہ دن اور رات ہیں جن کا تیسرا نہیں۔ کہنے لگے وہ تین کیا ہے جس کا چار نہیں؟ فرمایا وہ لوح قلم اور کرسی ہیں جن کا چار نہیں۔ کہنے لگے وہ چار کیا ہے جس کا پانچواں نہیں؟ فرمایا مشرق مغرب شمال جنوب چار سمتیں ہیں جن کا پانچواں نہیں۔ وہ پانچ کیا ہے جس میں چھٹا نہیں؟ فرمایا وہ پانچ نمازیں ہیں دن میں جن کا چھٹا نہیں۔ وہ چھ بتائیں جن کا ساتواں نہیں۔ وہ دن جن میں زمین اور آسمان مارز وجود میں آئے جن میں ساتواں کبھی شریک نہیں ہو سکتا۔ کہنے لگے وہ سات کیا ہیں جن کا آٹھواں نہیں؟ فرمایا وہ ہفتے کے دن ہیں جن میں آٹھواں شریک نہیں ہو سکتا۔ آٹھ کیا ہے جن کا نوواں نہیں؟ فرمایا وہ فرشتے ہیں جنہوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے، وہاں پر جبریل بھی نہیں جا سکتا، اس کی حد بھی سدرا ہے۔ کہا نو کیا ہے جن کا دسواں نہیں؟ فرمایا حضرت صالح کی اونٹنی کو قتل کرنے والے افراد 9 تھے جن کا 10واں نہیں۔ کہنے لگے وہ 10واں کیا ہے جس میں 11 نہیں؟ فرمایا حاجیوں کے لیے 10 روزے ہیں، سورہ بقرہ میں موجود، 11 نہیں ہو سکتے۔ 11 کیا ہے جن کا 12واں نہیں؟ علی کا علم دیکھو، فرمایا وہ حضرت یوسف کے بھائی ہیں جن میں 12واں شریک نہیں ہو سکتا۔ کہا 12 کیا ہے جس میں 13واں شریک نہیں ہو سکتا؟ شریک نہیں ہو سکتا۔ فرمایا یعقوب کے بیٹے ہیں جن میں 13واں شریک نہیں ہو سکتا۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ماں کے پیٹ کے بغیر پیدا ہوئی؟ آپ نے فرمایا حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی اور وہ دمبا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی اور وہ دمبا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آیا، اور حضرت موسیٰ کا عصا مبارک جو ماں کے پیٹ کے بغیر پیدا ہوئے۔ حیران رہ گئے سوالی، سوال کرنے والے آگے آئے، کہنے لگے ہمارے بھی سوال ہیں۔ اور 3 لوگ آئے، وہ کہنے لگے وہ کون سے جاندار ہیں جو بچے دیتے ہیں، وہ کون سے ہیں جو انڈے دیتے ہیں؟ مولا علی پاک نے فرمایا ایک ہی جملے میں جواب دیا۔ انہوں نے سمجھا کہ سوچتے رہ جائیں گے، واہ علی میں تجھ پہ قربان جاؤں۔ فرمایا جن کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جن کے اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ سوال کرنے والا اٹھا، کہنے لگا سوال یہی ہے، جواب بدل کے دیجئے۔ فرمایا جو دودھ دیتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جو دانہ چنتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ تیسرا اٹھا، وہ بھی کہنے لگا یا علی سوال میرا بھی یہی ہے، مجھے جواب بدلا ہوا چاہیے۔ فرمایا جو خوراک چبا کر کھائیں وہ بچے دیتے ہیں، جو نگل جائیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ تو سوالیوں نے پوچھا یا علی ہمارا سوال ایک تھا، آپ نے جواب بدل کر دیا۔ آپ نے فرمایا انداز بیاں بدل دیا، بات بدل دی، جیسی کی کسی نے بات تو بات بدل دی، دوں جواب پرانا علی کون کہے گا؟ ارے سوالی جو بدل گیا تو خیرات بدل دی۔